ایک خوبصورت سبز و شاداب سلطنت تھی جسے نورستان پریا کہا جاتا تھا۔ یہ سلطنت آسمان کے قریب بادلوں کے اوپر بنی ہوئی تھی۔ یہاں ایک نہایت نیک دل اور حسین پری رہتی تھی جس کا نام تھا رابعہ پری۔ وہ صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ اس کے ہاتھ کے کھانے میں ایسا کمال کا ذائقہ تھا کہ اس نے ایک شاندار ریستوران قائم کیا تھا جس کا نام تھا ذائقوں کا محل۔ تعریف کرتا اور بار بار لوٹ کر آتا۔ اس کے پاس کئی پری شیفز تھی جو خوشی خوشی اس کے ساتھ مل کر مزیدار کھانے تیار کرتی۔ رابعہ پری ہمیشہ مسکرا کر اپنے گاہکوں کا استقبال کرتی۔ اس کے لہجے میں نرمی اور کھانوں میں محبت کا تڑکا ہوتا۔ لیکن اسی سلطنت میں علیزے پری بھی رہتی تھی۔ وہ بھی بلا شبہ نہایت حسین تھی مگر اس کے دل میں حسد کا اندھیرا تھا۔ رابعہ پری کی کامیابی دیکھ کر اس کے دل میں آگ بھڑکنے لگی۔ رابعہ پری اور علیزے پری ایک وقت میں نہایت قریبی دوست تھی۔ دونوں اکٹھی ہنستی کھیلتی، خواب باندھتی اور ہر خوشی میں شریک ہوتی۔ مگر وقت کے ساتھ علیزے کے دل میں حسد نے گھر کر لیا۔ وہ ہمیشہ ہر بات کو مقابلے میں بدلنے لگی جس سے ان کی دوستی میں درار پڑ گئی۔ آخرکار ایک دن ایک چھوٹی سی بات پر ان کی تکرار نے سب کچھ ختم کر دیا اور وہ گہری دوستی ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی۔ ایک دن علیزے رابعہ کے ریستوران پہنچی۔ جیسے ہی کھانا آیا اس نے بغیر سوچے سمجھے عیب نکالنے شروع کر دیے۔ کبھی کہتی نمک زیادہ ہے، کبھی کہتی یہ ڈش تو بالکل ہی خراب ہے۔ پھر اس نے وہاں کام کرنے والی پری ویٹر سے بدتمیزی شروع کر دی۔ یہ سب دیکھ کر رابعہ پری آگے آئی اور غصے سے کہا، علیزے اگر تمہیں میرا ریستوران پسند نہیں تو براہ کرم یہاں سے چلی جاؤ، لیکن میری ٹیم کے ساتھ بدتمیزی ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ علیزے پری کی انا کو یہ بات چبھ گئی۔ وہ وہاں سے تو چلی گئی مگر دل ہی دل میں بدلہ لینے کی قسم کھا لی۔ اگلے ہی دن اس نے رابعہ پری کے بالکل سامنے ایک نیا ریستوران کھول دیا جس کا نام رکھا شاہی ذائقہ۔ ابتدا میں لوگ تجسس سے علیزے کے ریستوران آنے لگے۔ وہ ظاہری طور پر بہت شان و شوکت دکھاتی، سنہری کرسیاں، چمکتی پلیٹیں اور بڑی بڑی روشنیوں سے سجاوٹ کی۔ لیکن جب کھانے کی باری آتی تو ذائقے میں کمی ہوتی۔ وہ ذائقہ نہیں تھا جو رابعہ پری کے کھانوں میں محبت اور خلوص سے آتا تھا۔ دوسری طرف رابعہ پری اور اس کی ٹیم دن رات محنت کرتی، نئے نئے پکوان تیار کرتی۔ رابعہ ہمیشہ اپنے کھانوں میں دعا اور اخلاص شامل کرتی اور یہی چیز ہر ڈش کو جادوئی بنا دیتی۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے فرق محسوس کرنا شروع کیا۔ علیزے کے ریستوران کی چمک دمک تو باہر سے دل موہ لیتی مگر اندر سے کھوکھلا تھا، جبکہ رابعہ پری کے ریستوران میں نہ صرف مزیدار کھانے تھے بلکہ ایک سکون اور خوشبو بھی تھی جو دلوں کو جیت لیتی تھی۔ جلد ہی علیزے پری کا ریستوران سنسان ہونے لگا اور گاہک واپس رابعہ پری کے پاس آنے لگے۔ علیزے کی انا ٹوٹ گئی۔ ایک دن علیزے پری تنہا بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے اپنی غرور اور حسد کو کوسا اور سوچا، آخر میں نے کیا پایا؟ اپنی دوست کو کھو دیا، اپنا وقت برباد کیا اور سب سے بڑھ کر دل کا سکون بھی چھن گیا۔ رابعہ پری کو جب اس کی حالت کا پتہ چلا تو وہ دل میں نرم پڑ گئی۔ وہ اس کے پاس آئی، مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، علیزے کامیابی کا راز مقابلے میں نہیں بلکہ محبت اور اخلاص میں ہے۔ آؤ ہم دوبارہ مل کر کام کریں اور اپنی دوستی کو زندہ کریں۔ یہ سن کر علیزے کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے رابعہ کو گلے لگا لیا اور دونوں نے مل کر ذائقوں کا محل کو اور بھی کامیاب بنا دیا۔